السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فساد معاملے میں ملزم شرجیل امام کو بڑی راحت دیتے ہوئے ضمانت دینے کا فیصلہ سنایا۔ شرجیل امام پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے علاقے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مبینہ طور سے اشتعال انگیز تقریر کرنے سے متعلق ملک سے غداری اور UAPA غیر قانونی سرگرمی روک تھام ایکٹ کا معاملہ درج ہے۔ جسٹس سریش کمار کیت اور جسٹس منوج جین کی بینچ نے شرجیل امام کی ضمانت سے متعلق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھ کر آئینی ضمانت دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کے لیے نصف سزا پہلے ہی کاٹ چکا ہے۔ حالانکہ شرجیل امام کو جیل سے رہائی نہیں ملے گی کیونکہ وہ 2020 کے دہلی فسادات سے متعلق بڑی سازش کے معاملے میں بھی ملزم ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے شہر رفح میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 45 سے زائد فلسطینی شہید اور 110 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس فضائی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی اس بربریت کو پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا۔ بالی ووڈ کی مشہور شخصیات بھی رفح کی حمایت میں سامنے آ گئی ہیں اور اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنا رہی۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر کے انہوں نے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بالی ووڈ کی مشہور شخصیات اور آل آئیز آن رفح اپنے انسٹاگرام سٹوریز پر شیئر کر رہی ہیں۔ رادھیکا آپٹے، گوہر خان، دیا مرزا، ورون دھون، سونم کپور، نکل مہتا، ایمی جیکسن، عالیہ بھٹ، پرینکا چوپڑا جیسی کئی مشہور شخصیات نے اسے شیئر کیا ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا۔ دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو 50 ڈگری کے قریب پہنچ گیا ہے، اس نے گزشتہ 100 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان، ہریانہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور بہار بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ کئی ریاستوں کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں لیکن بہار میں پڑھائی جاری ہے۔ بہار کے بیگوسرائے اور شیخ پورہ میں تقریباً 48 اسکولی طالبات بے ہوش ہو گئے اور کلاس روم میں گر گئے۔ شیخ پورہ کے ایک اسکول میں شدید گرمی کی وجہ سے طالبات کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ انہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ شدید گرمی کی وجہ سے شیخ پورہ ضلع کے اریاری بلاک کے تحت منکول اپ گریڈڈ مڈل اسکول سمیت کئی اسکولوں میں طالبات بے ہوش ہو گئیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے کچھ طالبات صبح کی اسمبلی کے دوران اور کچھ کلاس روم میں بے ہوش ہو گئی۔ برج بھوشن سنگھ کے بیٹے اور قیصر گنج سے بی جے پی امیدوار کرن بھوشن سنگھ کے قافلے میں شامل ایک فارچونر گاڑی نے کئی افراد کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں بائک سوار 2 چچا زاد بھائیوں کی موت ہو گئی جبکہ 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ پولیس نے دونوں متوفی کی لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر مزید تفتیش شروع کر دی۔ زخمی خاتون کو علاج کے لیے مقامی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق متوفی نوجوانوں کی شناخت ریحان اور شہزاد کے طور پر کی گئی ہے جبکہ زخمی ہونے والی خاتون کا نام سیتا دیوی ہے۔ ڈاکٹر نے ریحان اور شہزاد کو مردہ قرار دے کر جبکہ سیتا دیوی کو میڈیکل کالج کے لیے ریفر کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق فارچونر گاڑی پر پولیس اسکارٹ لکھا ہوا ہے اور یہ نندنی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے نام پر درج ہے۔ شامی عازمین کا پہلا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے یہ اطلاع دی۔ شامی عازمین کے پہلے قافلے میں 200 سے زائد عازمین شامل ہیں جو 12 سال کے وقفے کے بعد مملکت پہنچے ہیں۔ قبل از حج فلائٹ سروس دوبارہ شروع کرتے ہوئے شامی عازمین حج کو سفر حج پر سعودی شہر جدہ لے جانے والی پہلی پرواز دمشق سے روانہ ہوئی تھی۔ سرکاری خبرساز ایجنسی نے ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن باسم منصور کے حوالے سے بتایا کہ 2023 میں شام اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد 270 عازمین حج کو لے جانے والی پرواز شام کی طرف سے حج سیزن 2024 کے آغاز کی بھی علامت ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو دہلی آبکاری پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں 2 جون کو واپس جیل جانا پڑے گا۔ عدالت نے انہیں 21 دن کی عبوری ضمانت دی تھی۔ انہوں نے اپنی عبوری ضمانت میں عدالت سے 7 دنوں کی توسیع کا مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے اس پر فوری سماعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اب کیجریوال کو 2 جون کو خود سپردگی کرنی ہوگی، جس سے قبل انہوں نے اہم بیان دیا ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں جیل جا رہا ہوں،
سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور مہاتما گاندھی جیسے کئی آزادی کے مت والے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے اور میں بھی ملک کو بچانے کے لیے جیل جا رہا ہوں۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر LG کے سکسینہ نے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی کے درمیان ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ LG نے ہدایت کی کہ اس شدید گرمی میں مزدوروں کو دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک کام سے فارغ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کو دی جانے والی اس راحت کے عوض ان کو پوری تنخواہ فراہم کی جائے۔ دہلی کے LG کے سکسینہ کی ہدایت کے مطابق کارکنوں کو دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک تنخواہ کی چھٹی کرنی ہوگی۔ تعمیراتی جگہ پر مزدوروں کو پانی اور ناریل کا پانی مناسب مقدار میں فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کو بس اسٹینڈ پر گھڑوں میں پانی رکھنے کو بھی کہا گیا۔ طوفان ریمل شمال مشرق میں تباہی مچا رہا۔ طوفان کی وجہ سے شمال مشرق میں تقریباً 37 افراد کی موت ہو گئی۔ صرف میزورم میں طوفان کی وجہ سے 28 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ تقریباً 10 لوگ لاپتہ ہیں۔ میزورم کی راجدھانی آئیزول میں پتھر کی کان منہدم ہونے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ آسام میں ریمل طوفان کی وجہ سے 4 لوگوں کی جان چلی گئی، وہاں 18 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ میزورم حکومت نے ریمل طوفان کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 4 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اسکول بند رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ طوفان کی وجہ سے اروناچل پردیش اور آسام میں شدید بارش کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی امپھال میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریمل طوفان کی وجہ سے آسام اور تریپورہ میں بجلی بند ہے اور انٹرنیٹ بھی بند ہے۔ راشٹریہ جنتا دل RJD کے سربراہ لالو پرساد یادو نے وزیراعظم مودی کے خود کو ایشور کی جانب سے بھیجے جانے والے بیان پر کہا کہ وہ کوئی اوتار نہیں ہے۔ 4 جون کو ان کی وداعی ہوگی اور مرکز میں انڈیا الائنس کی حکومت بنے گی۔ پاٹلی پتر پارلیمانی سیٹ سے RJD امیدوار اپنی بیٹی میسا بھارتی کے حق میں عوامی رابطہ مہم کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے لالو یادو نے کہا ہے کہ وزیراعظم مودی خود کو اوتار کہتے ہیں، وہ اوتار نہیں ہیں، وہ 4 جون کو رخصت ہو رہے ہیں اور ہماری حکومت بن رہی ہے۔ RJD صدر نے آئین اور ریزرویشن کی حفاظت کے لیے سب کو متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح سے ملک میں حالات بن رہے ہیں، لوگوں کو متحد اور بیدار ہو کر ووٹ دینے کی ضرورت ہے۔ دہلی حکومت کے موجودہ چیف سیکرٹری نریش کمار کی مدت ملازمت میں مزید 3 ماہ کی توسیع یعنی ایکسٹینشن کیا گیا ہے۔ نریش کمار اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہونے والے تھے لیکن مرکزی وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری کو 3 ماہ کی توسیع دی ہے۔ نریش کمار اب 31 اگست 2024 تک دہلی کے چیف سیکرٹری رہیں گے۔ دراصل مرکزی وزارت داخلہ نے نریش کمار کو دوسری بار ملازمت میں توسیع دی ہے۔ اس سے پہلے نریش کمار نومبر 2023 میں ریٹائر ہونے والے تھے لیکن مرکزی حکومت نے ان کی سروس میں 6 ماہ کی توسیع دی تھی۔ معلومات کے مطابق نریش کمار کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا۔ اس دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو 6 ماہ کے لیے ملازمت بڑھانے کی اجازت دی تھی۔ اب مرکزی حکومت نے دوبارہ نریش کمار کو 3 مہینے کی توسیع کر دی۔ مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں ایک دلت خاندان کے 2 افراد کے قتل اور اس کے بعد ایک لڑکی کی مشتبہ حالات میں موت کے معاملے میں کانگریس نے ریاستی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کو خط لکھ کر کانگریس کے ریاستی صدر جیتو پٹواری نے الزام لگایا کہ ریاست میں جنگل راج ہے۔ ریاستی کانگریس کے صدر جیتو پٹواری نے وزیر اعلیٰ یادو کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ مدھیہ پردیش میں قصہ و کہانیوں کا جنگل راج ایک حقیقت بن گیا ہے۔ ساگر ضلع کے بڑودیا نونا گیر گاؤں میں اہروار خاندان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے مدھیہ پردیش کو داغدار کر دیا ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک دلت خاندان کو تباہ کیا گیا۔ کئی قتل ہو چکے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔